انڈین میڈیا دلیل اور حقائق پر یقین نہیں رکھتا، وہ ہر بات کا الزام پاکستان پہ لگانے کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ ان دنوں پاکستان اور انڈیا میں ٹڈی دل نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ انڈین میڈیا کی جانب سے اس قدرتی آفات کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، جو کہ عقل سے بالا ہے۔ یہ اپنے آپ میں نہ صرف حیران کن بات ہے مگر پوری دنیا میں انڈین میڈیا کی جگ ہسائی کا باعث بن رہی ہے۔ انڈیا پہ جو ٹڈی دل نے حملہ کیا وہ گزشتہ 30 سالوں سے بدترین حملہ ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بھارت پہ جو ٹڈی دل نے حملہ کیا وہ گزشتہ 30 سالوں سے بھی بدترین حملہ ہے۔ انڈیا کی ریاستوں راجستھان، پنجاب، اتر پردیش وغیرہ میں ٹڈیوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ بھارت گزشتہ سال 2019 جون میں بھی اس طرح کے بدترین حملے کی زد میں تھا۔ بھارت گزشتہ سال بھی اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کا الزام پاکستان پہ لگاتا رہا اور 2020 میں بھی انڈین میڈیا ٹڈی دل حملے کو پاکستانی دہشت گردی قرار دے رہا ہے، جس سے وہ اپنے ملک کی جگ ہسائی کا باعث بن رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے میں سب سے آگے ارنب گوسوامی نے ٹڈی دل کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر الزامات لگائے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کے پاس دہشت گرد باقی نہ رہے کیونکہ سب کو تو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا ہے، تو اب پاکستانیوں نے ٹڈیوں کو ٹرین کر کے بھارت بھیج دیا ہے۔ ارنب گوسوامی نے اپنے پروگرام میں ایک ماہرانہ سوال بھی اٹھایا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس سے دنیا بھر کے سائنسدانوں نے یقیناً اپنے بال نوچ لیے ہوں گے اور کچھ سائنسدان اپنے سر دیواروں میں مار چکے ہوں گے۔ ارنب گوسوامی نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان دہشت گردوں کے بعد بھارت میں ٹڈیوں کی مدد سے حملے کر رہا ہے؟ پاکستان کے پاس آتنکی بھی نہیں بچے، سب کو تو ہم نے سولی پر چڑھا دیا، تو پاکستان اب ٹڈیوں کو آتنکی بنا کر بھارت بھیج رہا ہے کہ کیا آتنکیوں کے بعد بھارت میں ٹڈیوں والی سازش کر رہا ہے پاکستان؟ ارنب گوسوامی سمیت انڈین میڈیا کے دوسرے اینکرز کی بھی پاکستان کے خلاف نفرت انگیز زبان سے پاکستان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اس سے خود انڈین میڈیا کی جگ ہسائی ضرور ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارتی لوگ بھی انڈین میڈیا کی کم عقلی پر ماتم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے اپنے پیغام میں انڈین میڈیا کے لیے کہا کہ مجھے یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے کہ انڈین میڈیا ہم بھارتیوں کو یہ یقین دلانے میں مصروف ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک وہ طاقتیں رکھتا ہے جو انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جاسوس کبوتر ٹرینڈ کی ہوئی ٹڈی دل کے بعد پاکستان کا اگلا وار کیا ہوگا؟ کیا زندگی کے 4 عناصر ہوا، پانی، آگ، مٹی بھی ISI کے پیرول پر آ جائیں گے؟ ٹڈی دل وہ پہلی قدرتی آفت نہیں جس کا الزام انڈین میڈیا نے پاکستان پہ لگایا ہو۔ اس سے پہلے بھی انڈین میڈیا بے تکی باتیں کرتا رہا ہے۔ 2018 میں انڈیا میں ہیٹ اسٹروک کا الزام بھی پاکستان پر دھر دیا گیا تھا۔ گزشتہ کچھ سالوں سے انڈیا میں پاکستانی کبوتروں کو بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا جاتا رہا ہے۔ رواں ہفتے بھی انڈیا نے پاک چین تصادم کے دوران ایک کبوتر جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جس میں عالمی سطح پر انڈیا کی خوب جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ انڈین میڈیا ٹڈی دل اور کبوتروں کے علاوہ غباروں کے ذریعے جاسوسی کا الزام لگاتا رہا ہے۔ صرف انڈین میڈیا ہی نہیں، انڈین سیاستدان اور آرمی افسران بھی عجیب و غریب باتیں کر کے اپنے ملک کی جگ ہسائی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈیا کی ایک ریاست کے وزیر نے کہا کہ مور اور مورنی آپس میں فطری طریقے سے میلاپ نہیں کرتے بلکہ مورنی مور کے آنسو پی کر حاملہ ہوتی ہے۔ اس طرح کرونا وائرس آیا تو گائے کے پیشاب اور اس کے گوبر سے اس کا علاج کیا گیا۔ دلی میں تو گائے کے پیشاب کی باقاعدہ پارٹی بھی رکھی گئی۔ یہ پارٹی ختم ہوئی تو کئی لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا جس میں تقریباً کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ انڈیا میں یہ روایت رہی ہے کہ جو بھی مصیبت آئے اس کا الزام پاکستان پر لگا کر اپنی ذمہ داری ختم کی جائے۔ اس سے پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن انڈیا کے اپنے لوگوں کو خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔